حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ ایمان کے ارکان کے تعلق سے پڑھ رہے تھے۔ آمنت باللہ ہو گیا، و ملائکتہ ہو گیا، و کتبہ ہو گیا، و رسولہ ہو گیا، والیوم الآخر یہ بھی ہو گیا، والقدر خیرہ و شرہ۔ آج ایمان کا چھٹا رکن تقدیر کے بارے میں ہم لوگ مختصر سے انداز میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تقدیر کا ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں ہر کسی کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے اور اس پر ایمان لانا ہے۔ ڈیپ پہ جا کے ڈسکس کریں گے تو آدمی کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو شکوک اور شبہات پیدا کر لیتا ہے اور اپنا راستہ خود وہ بھٹک جاتا ہے۔ امکانات ہے بھٹک جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ تقدیر کے بعد تقدیر کی کوئی چیز کوئی حقیقت نہیں اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی، ایسا نہیں ہے۔ تقدیر کی حقیقت ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمارا دماغ اس قابل نہیں ہے، ہماری سمجھ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا مکمل طور پر احاطہ کر سکے۔ تقدیر پر ہم ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بات پر ہم ایمان لائیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں، مستقبل میں ان چیزوں کے بارے میں کیا ہونے والا ہے سب کچھ پتا ہے۔ میں ہوں، میں کب پیدا ہونے والا اللہ کو پہلے سے معلوم، میں کیا عمل کرنے والا اللہ کو پہلے ہی معلوم، میں کتنی روزی کمانے والا ہوں اللہ کو پہلے ہی معلوم، میں کب مرنے والا ہوں اللہ کو پہلے ہی معلوم، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے۔ یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ابو داؤد کی حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو کب؟ جتنی مخلوقات ہے وہ ساری کی ساری مخلوقات سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا۔ کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں ان کو پیدا کرنے سے 50,000 پہلے قلم کو پیدا کیا، اور اس قلم سے کہا اکتب، لکھو، تو اس نے کہا وربی، اے میرے پروردگار ماذا اکتب، کیا لکھو میں؟ تو کہا ہر چیز کی تقدیر لکھ دے۔ اکتب مقادیر مخلوق کی تقدیر کو لکھ دے، اللہ نے حکم دیا تو لکھنا شروع کر دیا۔ انسانوں کی تقدیر بھی اس میں لکھا، فرشتوں کی تقدیر بھی لکھا، انبیاء کرام کی تقدیر بھی لکھا، جانوروں کی تقدیر بھی لکھا، پیڑ پودوں کی تقدیر بھی لکھا۔ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھنے کا حکم دیا تو قلم نے لکھ دیا ہے۔ ہر پل کیا ہونے والا ہے اللہ کو پہلے سے معلوم۔ چونٹی، کون سی چونٹی کب پیدا ہوگی، کیا کھائے گی، کہاں مرے گی، کہاں جائے گی، اللہ کو پہلے اس کا معلوم۔ کوئی بلی ہے، کوئی مرغی ہے، کوئی کتا ہے، کوئی گھوڑا ہے، کوئی پرندہ ہے، کون سی مخلوق کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں، ہر مخلوق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے علم اس کو ہے۔ اس بات کو جاننا، اس کو کہتے ہیں ہم تقدیر کا ایک حصہ۔ اور تقدیر کا ایک رکن یہ ہے کہ جاننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ کر رکھا اس کو، لکھ کر رکھا اس کو، لکھنا، علم جاننا اور پھر اس کے بعد لکھنا، لکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ لگا رکھا اس کو، ہر چیز کو نوٹ ڈاؤن۔ اور اس کے بعد اس کا ایک پارٹ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی چاہت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس پر بھی ہمارا ایمان، مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔
اور ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے خلق پیدا کر رکھا ہے. یہ بھی ہمارا ایمان تقدیر میں یہ 4 چیزوں پر ہمیں ایمان رکھنا پڑتا ہے. اور اسی تقدیر پر اللہ ہمارا فیصلہ کرنے والا ہے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر میری تقدیر میں شراب پینا ہے تو میں شراب پی رہا ہوں، پھر میرے شراب پینے پر پنشمنٹ مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ اللہ لکھا میں پی لیا. میری تقدیر میں چوری کرنا تھا، میں چوری کر لیا، سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ جیسا لکھا تھا ویسا میں کر لیا، پھر پنشمنٹ مجھے کیوں؟ اس طرح کا سوال بھی بعض لوگ کرتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ایکس وائی زیڈ یہ 3 لوگ ہیں. اس ایکس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کو پہلے ہی سے پتا ہے کہ بھائی یہ دنیا میں آنے کے بعد کیا کیا کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد مکمل طور پر اس کو اچھے کام برے کام کرنے کے اختیار دے رکھا ہے. لیکن فرشتوں کو ویسا اختیار نہیں ہے، وہ برے کام کر ہی نہیں سکتے ہیں بلکہ اچھے ہی کام کر سکتے ہیں. وہ لوگ جن اور انسان ایسے ہیں جن کو اللہ نے اختیار دے دیا، بھئی اچھے کام کرنا چاہتے ہیں یہ بھی تمہارے اختیار میں ہے، برے کام کرنا چاہ رہے ہیں یہ بھی تمہارے اختیار میں ہے. اب جب اختیار دے کے اللہ نے ہم کو پیدا کر رکھا ہے تو اللہ کو پہلے سے معلوم کہ بھائی یہ نور الدین دنیا میں کیا کیا کرے گا، اور یہ ریاض صاحب دنیا میں کیا کیا کرنے والے ہیں، یہ الطاف صاحب دنیا میں کیا کیا کرنے والے ہیں، یہ جمیل صاحب دنیا میں کیا کیا کرنے والے ہیں، یہ فلاں صاحب دنیا میں کیا کیا. اللہ کو پہلے سے معلوم. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے اس معلومات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ کر رکھا. یہ کرنے والے ہیں یہ لوگ. اب بندہ دنیا میں آنے کے بعد یعنی جو اس کو کرنا تھا اچھے کام کرنے والا ہے، اچھے کام کرتا جائے گا، اور اگر برے کام کرنے والا تھا تو برے کام کرتا جائے گا. یہ اچھے کام اس لیے نہیں کر رہا کہ اللہ نے اس کے مقدر میں اچھے کام لکھ کر رکھا ہے، برے کام اس لیے نہیں کر رہا کہ اللہ نے اس کے مقدر میں برے کام لکھ کر رکھا ہے، بلکہ اچھے کام کرنے والا تھا، اللہ کو پتا تھا تو اللہ نے لکھ کر رکھا. یہ برے کام کرنے والا تھا، اللہ کو معلوم تھا، اللہ نے برے کام لکھ کر رکھا. اس کے لکھنے کی وجہ سے یہ نہیں کر رہا ہے، یہ کرنے والا تھا اس لیے اللہ نے لکھ کر رکھا ہے، اور دونوں میچ ہوتے جا رہا ہے. یہ بندہ کیا کرنے، بھائی اس کو اختیار دے دیا، میں تم کیا اچھائی کر سکتے ہو کر لو، کیا برائی کر سکتے کر لو. تو اس اختیار کو یہ اچھا یوز کر رہا ہے، کرنے والا ہے اللہ کو معلوم، لکھ کر رکھا علم. یہ بندہ اختیار دینے کی صورت میں کیا کیا برے کام کرنے والا ہے اللہ کو پہلے معلوم، تو اس علم کے مطابق اللہ نے اس کو لکھ کر رکھا ہے. اب اگر دنیا میں آنے کے بعد یہ اپنے اختیارات کو اچھا استعمال کر رہا ہے تو تقدیر میں اچھا لکھا ہوا ہے اس کے، اگر اپنی اختیارات کو غلط استعمال کر رہا ہے تو تقدیر میں برا لکھا ہوا ہے اس کے لکھنے کی وجہ سے یہ برا نہیں کر رہا ہے، اس کے لکھنے کو سے اچھا نہیں کر رہا ہے. یہ چونکہ اچھا کرنے والا تھا، اللہ کو معلوم تھا، اس لیے لکھ کر رکھا کہ اچھے کام کرنے والا ہے، اور یہ اللہ کو معلوم تھا کہ برے کام کرنے والا ہے، اس لیے لکھ کر رکھا کہ برے کام کرنے والا ہے. تبھی تو اختیار ہوگا. اگر بھئی اللہ لکھ دیا اس لیے مجھے کرنا پڑ رہا ہے تو پھر میں مظلوم ہو جاؤں گا. بھئی وہ لکھا پھر میں کرا پھر میں جہنم میں جا رہا ہوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چوری کرنا لکھا میری تقدیر میں، اس کے لکھنے کے سے میں چوری کر رہا ہوں تو پھر میرا کیا گناہ ہے اس میں؟ مجھے کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ اس کے لکھنے والا انہیں، کرانے والا انہیں، پھر بھیجنے والا جہنم میں انہیں، تو پھر میرا اس میں کیا رہا؟ یہاں آ کر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، لوگ یہاں آ کر بھٹک جاتے ہیں. ان کو یہ سمجھنا ہے کہ بھائی اگر جب سے دنیا پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر جتنے جھاڑ پیدا ہوں گے اللہ کو معلوم، اس جھاڑ میں جتنے پتے ہونے والے ہر جھاڑ میں اللہ کو معلوم
कितना घास उगने वाला अल्लाह को मालूम, हर घास में कितने पत्ते होने वाला है वो भी मालूम, वो पत्ता कब झड़ने वाला अल्लाह को भी मालूम, फिर दूसरा झाड़ कब आने वाला वो भी अल्लाह को मालूम। सब कुछ जो कुछ होने वाला अल्लाह ताला को पहले से मालूम है। एक पत्ता भी जंगल का, झाड़ का, उसकी परमिशन के बगैर, उसके इल्म के बगैर नीचे गिरने वाला नहीं। तो तकदीर में कोई ये बहाना नहीं बना सकता, भाई मेरी तकदीर में फकीरी है तो मैं मालदार कैसे बन सकता हूं, मेरी तकदीर में अगर मालदारी है तो मैं फकीर कैसे बन सकता हूं। नहीं, तुम कमाने वाले थे, मेहनत करने वाले थे, अल्लाह को मालूम था, अल्लाह ने लिख कर रखा तुम कमा रहे हैं। तुम इफलासी बनने वाले थे, तुम नालायक बनने वाले थे, अपने इख्तियार गलत इस्तेमाल करने थे, अल्लाह को मालूम, इसे अल्लाह ने लिख कर रखा है। ये तकदीर को समझना जरूरी है। तकदीर पर भरोसा करके ये समझे कि बैठ जाए कि भाई अल्लाह देने वाला है, बस आएगा, कोने में बैठकर बैठे तो नहीं होगा, बल्कि उसको निकलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जैसा कि अल्लाह के रसूल ने कहा ना, लौ अन्नकुम ततवक्कलून अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु अत-तैर तग़दु ख़िमासन व तरूहु बिताना। एक परिंदा तुम जैसे अल्लाह पर भरोसा करना वैसे भरोसा करोगे, मतलब यानी भरोसा सिर्फ मतलब मान के कोने में बैठने का नाम नहीं है, उसके लिए स्ट्रगल करना, मेहनत करना, तकादों को पूरा करना। अगर वैसा करोगे ना, तुमको वैसी रोजी देगा जैसे परिंदों को रोजी देता है। परिंदा भूखा निकलता है, पेट भर कर वापस आता है। अल्लाह चाहे तो परिंदों को उसके दाने घुसने पहुंचा सकता है, अल्लाह के पास ताकत है, लेकिन फिर भी परिंदों से करा निकलो, ढूंढो, ढूंढ कर फिर पेट भर के वापस आओ। अल्लाह ताला हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बचपन में उनके कमरे में फल पहुंचाता था, जन्नत के फल पहुंचा रहा था, बेमौसम के फल उनको पहुंचा रहा था। लेकिन जब हमल हुआ, बाहर निकले, जंगल में गए, तो अल्लाह ने उनसे कहा कि वहुज़्ज़ी, अब झाड़ को हिलाओ, खजूर गिरने वाले हैं, तुम खजूर खाओ, पानी पियो, बैठो यहाँ पर। क्या अल्लाह हवा को चला के खजूर नहीं गिरा सकता था? या बगैर हवा चलाए भी अल्लाह खजूर नहीं पहुंचा सकता था? लेकिन अल्लाह ने ऐसा कहा। तकदीर, इस पर ईमान लाना जरूरी है। हम जो कुछ करने वाले हैं अल्लाह को मालूम था, इसलिए लिख कर रखा, और उसका लिखना हमारे करने के बराबर मैच होते जा रहा है। उसके लिखने से मैं नहीं कर रहा हूं, उसने मुझे मतलब उसके मैं नमाज पढ़ूंगा और लिख कर रखा इसलिए नमाज पढ़ रहा, ऐसा नहीं। मैं नमाज पढ़ने वाला था, अल्लाह को मालूम था, इसलिए लिख कर रखा उसने। ये बातें बुनियादी हमको जानना जरूरी है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम तमाम को तकदीर के मामले में मोहतात रहने की तौफीक अता फरमाएं, और हर किस्म के गुमराही से बचने की तौफीक अता फरमाएं, और अपने अकीदे की इस्लाह की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।